بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زندگی گزارنے کے مختلف اسلوب اور طریقے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں انہیں بھی حاصل کرنے اور پھر ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بخوبی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے ایک ضرورت ہے کھانا، خوراک۔ آپ دین اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اس بات کے لیے بھی ہدایات آپ کو ملیں گی کہ کھانا کس طرح ہے اور کیا کیا کھانا ہے۔ اسلام یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آج یہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم کھانے پینے بیٹھیں تو کس طرح سے ہمیں اہتمام کرنا ہے اور کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ 3 حصوں میں اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ کھانے سے پہلے کیا آداب ہمیں اپنانا ہوں گے، پھر یہ کہ کھانے کے دوران کیا انداز رکھنا ہوگا، اور پھر یہ کہ کھانے کے بعد ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ان تینوں حصوں کو باری باری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جو کھانا کھانے جا رہا ہو اسے چاہیے، مستحب ہے کہ وہ پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لے، پانی سے خالی یا صابن سے، تاکہ جو ہاتھوں پر کوئی غلاظت یا مٹی موجود ہے وہ دور ہو سکے، اور کھانا کھانے کے دوران کہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ منہ میں نہ چلی جائے، تو پہلے ہاتھ صاف کر لیے جائیں، ہاتھ دھو لیے جائیں۔ پھر کم از کم کھانا کھانے سے پہلے جب کھانا سامنے موجود ہو تو یہ معلوم ہو آپ کو کہ آپ کیا کھانے جا رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، پاکیزہ ہے یا پاکیزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ رزق ہے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ نے یہ طے کر دیا، ہمیں حکم دے دیا کہ کھاتے وقت حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی موجود کہ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ ظاہری کیفیت میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بھنا ہوا یہ گوشت کس چیز کا ہے، آپ نے پوچھا، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے تو آپ نے کراہت محسوس کرتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا، استعمال نہیں کیا۔ اگرچہ سانڈے کا گوشت حرام نہیں، لیکن آپ نے کراہت کی وجہ سے استعمال نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5391 اور صحیح مسلم میں 1946 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی میں 1858 نمبر حدیث، سنن ابو داؤد میں 3767 نمبر حدیث، اور سنن ابن ماجہ میں 3264 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جو کوئی کھانا شروع کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ سے کھانا شروع کرے، اور اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے کھانے کے دوران ہی وہ بسم اللہ لأولہ وآخرہ یہ الفاظ ادا کر لے تو بسم اللہ پڑھنا لازم ہوگا، واجب ہوگا کھانا کھانے سے پہلے۔ پھر جو کھانا پیش کیا جائے، اب دوسرے مرحلے پر آ جائیے، وہ کھانا شروع کرنا چاہیے۔ جب آپ کو اجازت دے دی جائے کہ کھائیے تو آپ کھانا کھانا شروع کیجئے، لیکن کھانا کس طرح سے شروع کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا جائے۔ اس ترغیب کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2020 یعنی 2020 نمبر حدیث میں یہ موجود کہ کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے روکا گیا، سوائے یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو تو پھر بائیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے، بصورت دیگر دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھایا جائے گا۔ پھر جو سامنے چیز موجود ہو کھانے کے لیے اس سے شروع کرنا چاہیے، نہ کہ آگے ہاتھ بڑھا کے کہیں درمیان سے اٹھا کر شے کھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، جب میں چھوٹا تھا گود میں بٹھایا اور مجھے نصیحت کی، اے عمر بن ابو سلمہ جب تو کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کے شروع کر، دائیں ہاتھ سے کر، اور جو تیرے سامنے موجود ہے وہاں سے شروع کر۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3576 اور صحیح مسلم میں 2022 نمبر حدیث میں یہ موجود ہے۔ پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز میسر ہے اس پر صبر و شکر کیا جائے، اس کھانے کے اندر سے عیب نہ نکالے جائیں کہ یہ آج کڑوا زیادہ ہے یا آج نمک زیادہ ہو گیا، صحیح پکانا تمہیں نہیں آتا۔ گھر والوں پر روب نہ جھاڑے جائیں، عیب نہ تلاش کیے جائیں، بلکہ اللہ نے جو رزق دے دیا اسے اطمینان سے کھانا چاہیے۔ پھر جب کھانا مکمل ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر موجود تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، صرف ستو موجود تھے، آپ نے وہی ستو جو ہے وہ کھائے پیے اور بعد میں پانی منگوا کر کلی کی، ہاتھ صاف کیے، کلی کی اور پھر نماز ادا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد کلی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5390 میں یہ ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ اور کھانا کھانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ وہ اللہ جس نے کھانے کو پینے کو یہ سامان دیا، یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفین ولا مودئن ولا مستغنی عنہ ربنا۔ یہ دعا شکریہ کی دعا، اللہ کی حمد کی دعا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5458 میں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ کھایا کرتے تو دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ اے اللہ برکت ڈال دے ہمارے لیے اس میں اور اس سے بہتر رزق ہمیں عطا فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3455 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ اور جب کبھی دودھ پیا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو اب دیکھیے کھانا کھانے سے پہلے سے لے کر کھانا مکمل ہونے کے بعد تک سارے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ مجھے ان آداب پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب تک صحیح پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔